شادی سے پہلے ایک لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے، پاپا میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ اس کا باپ جواب دیتا ہے، میری بیٹی کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام عورتوں کے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں اور جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کرتے ہیں۔ یوں ہی مل جل کر سب کا گزارا ہوتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر شادی کے کچھ دن بعد اس لڑکی کے شوہر نے اس سے کھانا گرم کرنے کے لیے کہا تو وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے، میں کھانا گرم نہیں کروں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے، تو پھر تم اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور تم میرا کوئی کام نہیں کرو گی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ طلاق کے بعد وہ لڑکی اپنے بھائی کے یہاں آ جاتی ہے، لیکن کچھ دن بعد اس کا بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے، دیکھو میری بہن، اب میں فیملی والا ہو گیا ہوں، میری بیوی اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا کہیں تم خود اپنا بندوبست کر لو۔ اب وہ لڑکی اپنی نوکری کی تلاش میں ایک دفتر کو جاتی ہے۔ دفتر والے کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک فیمیل ریسیپشنسٹ کی جگہ خالی ہے، آپ خوبصورت ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ ہمارے یہاں کام کر سکتی ہیں۔ لڑکی کام کرنے لگتی ہے۔ اب دن بہ دن لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب دفتر والے اس سے کہتے ہیں، بیبی ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے کام میں پہلی جیسی تیزی اور پھرتی نہیں رہی، لہٰذا آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ وہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اس سے کہا جاتا ہے، محترمہ اب تو آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میں اب آپ کو نوکری میں کیا دوں، آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے اور آپ کو آرام سے اپنے بچوں کی کمائی کھانی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے، میرے بچے میرا کوئی نہیں۔ یہ سن کر نئے دفتر والا کہتا ہے، اوہ چلے آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے، میرا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، کیا آپ ان سب کے لیے کھانا پکا سکتی ہیں، جس کے میں آپ کو 6000 روپے ماہانہ دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت کہتی ہے، صرف 6000 روپے؟ دفتر والا جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ صرف 6000 میں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ وہ عورت جو گھر کے کام اور شوہر کے کام کو غلامی سمجھتی تھی، اپنے شوہر تک کا کھانا گرم کرنے کو تیار نہ تھی، اسی دفتر والے کو کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے ہیں آنسو، اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اے کاش جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیتی اور ابو کی بات سمجھ لیتی کہ کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا بلکہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو شادی ایک مضبوط بندھن ہے، مگر اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈورے سے بندھا ہوا ہے، اور یہ ڈورا کسی ایک کی کوتاہی یا جلد بازی اور بے وقوفی سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد، بھروسہ، سچائی، دیانت داری بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا خیال، صبر و تحمل اور قوت برداشت سے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔